قانون کو, آئین کو, جمہوریت کو پامال کر رہی ہے اور پٹائی یہ ہے کہ بجائے اس کے اوپر شرمندگی ہو, جب نشاندہی کر دی جائے تو اس سے رجوع کر لیں. بھی بن کر کہتے ہیں کہ نمبرز تو ان کے پورے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں. میں اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور ہائر اتھارٹیز سے بھی کہ ان کے ان بیانات کا نوٹس لیا جائے. یہ واضح طور پر جمہوریت کو تھریٹ دے رہے ہیں, یہ واضح طور پر الیکشن کے پروسیس کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے. ان کو وہی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لوگ. اس کا مطلب ہے اس کے 2-3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو, اور کوئی اگر لین دین کیا ہے تو اس لین دین کی بنیاد پر ان کو یہ اعتماد حاصل ہوا ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے. لین دین کرنا اور لوگوں کو خریدنا یہ ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے, اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور الیکشن کا پورا پروسیس اس سے روکنے کی جو کوشش ہے اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جبری طور پر اگر انہوں نے لوگوں کو روکا ہے اور کسی جگہ پر پہنچا دیا ہے تو یہ خود اغوا کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک پارٹی جو حکومت میں موجود ہے وہ خود انسانوں کو اغوا کرے اور لاپتہ کر دے تو اس سے بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے. تو اس کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ کیسے گزرا بیٹھ کر پریس کانفرنس میں پوری قوم کے سامنے یہ کہتے ہو کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے, ووٹ لوگ جو ہے وہ ووٹ دیں گے نہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور جب پروسیس میں یہ بات موجود ہے کہ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ہماری پارٹی فلاں پارٹی کو ووٹ دے گی, فلاں کو سپورٹ کرے گی, تو پھر اس کے بعد انڈیویجول طور پر لوگوں سے رابطے کر کے ان کی رائے بدلنے کی کوشش, یہ خود الیکشن رولز کے بھی خلاف ہے, قانون کے بھی خلاف ہے, اور اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی اور اس کے بعد ان کے کراچی کے صدر نے بھی اور صوبے کے صدر نے بھی واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے, اور آج پھر کیا ہے. گرفتار ہو گئے اکرم چیمہ صاحب, اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام چیئرمین اور ریزرو سیٹس کے کونسلر جماعت اسلامی کو میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے غیر مشروط ووٹ ڈالیں گے, سپورٹ کریں گے. اس کے بعد یہ سارے سوالات ختم ہو گئے اور کہ جو یہ غیر ضروری طور پر اٹھا رہے ہیں. اب جو بھی انڈیویجولی لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے بدلنے کی کوشش کرے گا وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن مسلسل اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے, اور اتنی اہم ترین چیز پورے کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے. 15 سال سے یہ برسر اقتدار ٹولہ ہے جس نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا, یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا, یہاں کھنڈر بنا دیا شہر کو. جو سڑک بناتے ہیں وہ ٹوٹتی ہے, ایک بارش ہوتی ہے اس کے بعد 22-23 ارب روپے کی پیچ ورکنگ ہوتی ہے, اگلی بارش آنے سے پہلے وہ سب سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. 22 ارب روپے کس کے ہیں؟ جو تم کھا گئے. اور اس پورے عرصے میں وہ صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے جو اب میئر کے دعوے دار بن کر سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا پارٹی دے گی اس شہر کو, اور کیا دیں گے یہ اندرون سندھ کو؟ آج انہوں نے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی نسلی منافرت پھیلا رہے ہیں. آپ اس وقت کہاں ہوتے تھے جب ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے تھے, جب ہم مقابلہ کرتے تھے ان لوگوں کا جو سندھی مہاجر فساد کرتے تھے. ہم مقابلہ کرتے تھے اور تم دم دبا کر بھاگے ہوئے تھے. تم کراچی کی 70% علاقوں میں اپنے جھنڈے تک نہیں لگا سکتے تھے. یہ جماعت اسلامی کی جس نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, اور آج بھی کھڑے ہوئے الحمدللہ. یہ خاص طور پر اپنا وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ اور لوٹ مار کا نظام برقرار رکھنے کے لیے سندھیوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ام رباب چانڈیو برسوں سے انصاف طلب کر رہی ہے, اور یہ جو گورام چانڈیو اور دیوی خان چانڈیو وڈیرے اور جاگیردار, انہوں نے اس کے بھائی, اس کے باپ کو, چچا کو قتل کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ام رباب چانڈیو کون ہے؟ یہ سندھی بلوچ ہے. مارنے والا وڈیرا ہے. مسئلہ سندھی کا نہیں ہے, مسئلہ اس وڈیرا مائنڈ سیٹ کا ہے جو انسانوں کو کچلتا ہے. تو وہ بھی تو سندھی ہے جو وڈیروں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور انصاف طلب کر رہی ہے. یہ ناظم جوکھیو کون تھا؟ وہ بھی تو سندھی تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ وڈیرے کے آگے کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا تھا, اور پھر اس کو
لے جا کر ڈنڈوں سے اوزاروں سے پوری رات مار مار کر شہید کر دیا. اور حال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. کون تھا یہ؟ وہ گورام چوکیو تھا, اس کا بھائی ہے. میں نے وہ خود ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وڈیرے یہ مقامی سندھیوں کو, اپنے کوٹ کے لوگوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح سے دبا کر رکھتے ہیں کہ کوئی اٹھ کر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی نہ کٹوا سکے. اگر ایف آئی آر کٹ جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی طریقے سے ان کو روک دیا جائے, کوئی آواز نہ اٹھ سکے, اور پوری مشینری سندھ حکومت کی مشینری پر پوری مشینری آ جاتی ہے اور ان وڈیروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سندھیوں کے نام پر کب تک دھوکہ دو گے ان معصوم سندھیوں کو, ان لوگوں کو کہ جن کو تم نے تعلیم کے حق سے محروم کیا ہوا ہے. تم لوٹتے ہو یہاں لوگوں کو کراچی سے. 98% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے. جو بجٹ تم پورے سندھ کے لیے بناتے ہو اس میں جو اندرون سندھ پہ لگنے والا پیسہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ 92 ارب روپے لاڑکانہ کے کہاں ہیں؟ وہ سڑکیں کہاں ہیں؟ وہ سیوریج کا کوئی نظام آج بھی موجود ہے؟ 50 سال سے تم حکومت میں ہو, 15 سال سے لگاتار حکومت میں ہو. جب ہم اس لوٹ مار کے خلاف بات کریں, جب ہم اس وڈیرا شاہی کے خلاف بات کریں تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر وہ پرانا منظر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں بکے گا انشاءاللہ تعالی. اب سندھ کے عوام میں یہ شعور پیدا بھی ہو رہا ہے اور ان کو ایک آواز بھی مل گئی ہے. اب اس آواز کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ جگہ جگہ تم سے سوال کریں گے. ابھی تک تو تم نے کچل کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. بتاؤ وہ کون لوگ ہیں کہ جو 30% پورے اندرون سندھ میں 30% ادر پوسٹ جیت گئے. یہ کیسا الیکشن تھا؟ 30% لوگ بلا مقابلہ جیت گئے, کوئی ان کے سامنے نہیں آ سکا. کیوں؟ اتنے پاپولر ہو گئے یہ وڈیرے, اتنے پاپولر ہو گئے یہ جاگیردار, اس لیے کہ اس وڈیرے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کسی کو ہمت نہیں تھی اور کوئی دوسرا وڈیرا دستیاب نہیں تھا. یہاں وڈیروں کی لڑائی وڈیروں سے ہو سکتی ہے, عام آدمی سے نہیں ہو سکتی, عام سندھی سے نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دو اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو تم کبھی بھی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اسی سے ان کو آگ لگتی ہے. سن 70 کا الیکشن ہوا تھا, پہلا قومی انتخاب تھا, اور اس سن 70 کے الیکشن میں ان کو جو سیٹیں ملی وہ 80s میں تھیں اور 160 سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ کی تھی. مشرقی پاکستان ہمارا جسم کا حصہ تھا, پاکستان تھا. انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. یہ بیگیج لے کر آج تک گھوم رہے ہیں. شاید حالات کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے لوگوں پہ, کچھ برائے بدل جاتی ہے, کچھ اسٹائل بدل جاتا ہے, لیکن نہیں بدلا ان کا اسٹائل. اور انہوں نے ہمیشہ دہشت گرد گروہ ذوالفقار جیسے گروہوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے جہاد کو اغوا کیا اور سارے دہشت گرد چھڑوا کے شام لے گئے تھے. زیادہ باتوں کی تفصیلات میں ہمیں نہیں جانا چاہتا. جو کچھ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہو اور جس طرح اس ملک کی بہتری کرتے رہے ہو, اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھو. یہ جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کی ایک ساکھ ہے. جماعت اسلامی کی ساکھ امانت اور دیانت ہے. الحمدللہ آپ پہلے دن سے کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کریڈیبلٹی پر کہ جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک الحمدللہ جماعت اسلامی کی ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں, گناہگار خطاکار لوگ ضرور ہیں, لیکن ہماری تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے کہ ہم دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب ہو یا عبدالستار افغانی ہو, کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو, کوئی کونسلر ہو یا ناظم ہو یا ٹاؤن ناظم یا چیئرمین ہو, الحمدللہ روشن ستارے ہیں. کسی کے خلاف آپ لے کر نہیں آ سکتے کہ اس نے اتنی کرپشن کی اور لوٹ مار کی ہے. اور اگر کسی سسٹم میں کہیں پر کبھی اگر غلطی کا احتمال ہوتا بھی ہے تو جماعت کا اپنا نظام اس کو درست کر دیتا ہے. یہ ایک انسانوں کی جماعت ہے, لیکن یہ کریڈیبلٹی اور یہ جو ساکھ ہے اس کو ہمارے بدترین مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں. پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, سپریم کورٹ تسلیم کرتا ہے, تمام عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. اسی طرح سے آج انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, جب کچھ بھی نہیں ملتا تو چاند پہ تھوکتے ہیں, چاند پہ تھوکا ہوا منہ پہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ الخدمت کے پیسے وصول کیے اور استعمال کیے ہیں. اور بھائی الخدمت جو ہے, الخدمت یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے.
وہ ادارہ ہے جس میں پوری سسٹم موجود ہے، ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کا، اور یہ نظام موجود ہے کہ جس مد میں جو پیسے آتے ہیں اسی مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ الخدمت کیا کر رہی ہے۔ تم نے آئی ٹی کے لیے اس پاکستان میں اور اس صوبے میں کیا کیا؟ آج بھی الخدمت کے بنو قابل پروگرام کے تحت 10,000 بچے اور بچیاں فری آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جابز لگیں گی۔ دکھاؤ تم نے کیا کیا۔ اربوں روپے کا تمہارا بجٹ ہے، کھا گئے ہو۔ ہم لوگوں کے تعاون سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تم بات کرتے ہو سندھی مہاجر کی، مراد علی شاہ صاحب کے علاقے میں تو الخدمت نے جا کر کیمپ لگایا تھا۔ تم نے تو آئی ہوئی امداد کھا لی، فراڈ کیا، خیمہ تک کھا گئے۔ بتاتے تھے اتنے ملین مچھردانیاں آئی ہیں، یہی شرجیل انعام احمد صاحب اتنے ٹینک آئے، وہ ٹینک کہیں دنیا میں وجود رکھتے ہیں اپنا؟ وہ مچھردانیاں کہیں پائی جاتی ہیں؟ وہ سارے ٹینکوں سے جو ڈالر برآمد ہوتے ہیں انہی مچھردانیوں کے پیسوں کے ہوتے ہیں، انہی سندھیوں کا استحصال کر کے پہلے تم انہیں ڈبوتے ہو۔ کیوں ڈوبے تھے وہ؟ دریائے سندھ میں سیلاب نہیں آیا تھا، زیادہ بارش ہوئی تھی بس، لیکن راستے تم نے روکے ہوئے ہیں۔ لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال کا جو ڈرین ہے اس کے جو 25-30 ارب روپے ہیں وہ تم کھا گئے ہو۔ تم نے وہ کام نہیں کیا جس سے سندھی ڈوبے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی سندھی مہاجر، بلکہ ہم تو انسانیت میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ الحمدللہ سب کی خدمت کی، ہندوؤں کی بھی خدمت کی، ہر زبان بولنے والے کی خدمت کی، یہ الخدمت ہے۔ ہم پانی کے پلانٹ چلاتے ہیں، ہم اسپتال چلاتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دیتے ہیں۔ ہم تم سے حساب مانگتے ہیں اپنے 7,500 ارب روپے کا، جو محض ترقیاتی بجٹ کا 15 سال کا کی رقم ہے۔ ہمیں بتاؤ یہ 7,500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ یہ کہیں گے ایسی فگر دے دی ہے، ہر سال کا ہم نے بجٹ نکالا ہے، اس بجٹ پہ اس وقت کی ڈالر ویلیو لی ہے، ان ڈالروں کو جمع کیا ہے، اور آج کی ویلیو کے مطابق میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 7,500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 15 سال کا، اس کا جواب دے مراد علی شاہ۔ بڑے خوشی سے کہہ رہے تھے میں 12واں بجٹ پیش کر رہا ہوں، بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تعلیم کے 300 ارب روپے، 200 ارب روپے، صحت کے 200-300 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں؟ جو آپ جن اسپتالوں کو دکھاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ تو ہمارے سیٹھوں کے چندوں سے چلتے ہیں، ان لوگوں کے چندوں سے چلتے ہیں کہ جو اپنی ڈونیشن سے کچھ شعبے بنا رہے ہیں۔ تمہارا نظام کیا کام کر رہا ہے؟ تمہارا نظام اگر کوئی کام کر رہا ہوتا تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے دبئی نہیں جانا پڑتا، انہیں یہیں علاج کرانے کی سہولت مل جاتی، سرکاری اسپتال میں مل جاتی۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں علاج کروائیں، وہ اور دیگر علاج بھی وہیں سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی میں اضافہ فرمائے اور ان کی وہ بینائی بھی بڑھا دے جس میں وہ ہمارا مینڈیٹ بھی دیکھنے کے قابل ہو سکے کہ کراچی کے لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ لیکن آپ عجیب لوگ ہیں، نہ تعلیم کی سہولت دے رہے ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہے ہیں، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں، نہ پانی کا نظام بنا رہے ہیں۔ کیا جواب دیا مراد علی شاہ نے اس صحابی کا جس نے پوچھا تھا یہ بتائیں نلکوں میں پانی کب آئے گا؟ وہ وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور ٹینکر میں پانی لیتا ہوں، نلکے میں پانی نہیں آتا۔ بھائی آپ کی حکومت ہے، ان 15 سال میں 7-8 سال آپ وفاق میں بھی حکومت میں شامل ہیں اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ یہ K4 صوبے کو بنانا تھا، وفاق نے پھر مدد کا کہا، کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے کیلی فیڈر سے کینجر تک کا کون سا کام کروایا؟ آپ نے آگمنٹیشن کے لیے کیا کام کیا؟ بجٹ اگر نہیں رکھا جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کراچی کے 1% کوٹا پانی بڑھانے کے لیے کیا کیا جس کے نتیجے میں یہ K4 آگے بڑھے گا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ S3 منصوبہ کہاں گیا؟ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کہاں گئے؟ جو 15 سال میں نہیں کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اشتہارات پہ اشتہارات، اربوں روپے ہم سے کہتے ہو خدمت کو استعمال کرتے ہیں، اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہو تم، اربوں روپے کے اشتہارات سے کوشش کر رہے ہو کہ خرید رہے ہو میڈیا کو۔ میڈیا بھی یک طرفہ نہیں چل سکتا، موقف تو اس کو دینا پڑتا ہے، اور جب موقف آتا ہے تو تمہارے اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اور یہ اربوں روپے تمہارے نہیں ہیں، یہ اربوں روپے ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، غریب لوگوں کے خون نچوڑ کر یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تم انہیں اپنی جو ہے وہ ساکھ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ 3 لاکھ زیادہ ہوتا ہے، 9 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب یہ نہیں بتا سکے 193 زیادہ ہوتا ہے یا 173 زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب یہ بات نہیں بتا سکے۔ یہ دونوں وزراء اور کل وزیر اعلیٰ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اگر یوسیز اور پھر اس کے بعد وارڈ بھی جمع کر لے تو 700 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں یا 250 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے۔ تو وارڈ بھی تم کم جیتے اور ووٹ بھی تمہیں نہیں ملے، سیٹوں میں بھی اب تم پیچھے ہو گئے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت جائیں گے تو تم اس لیے کہتے ہو کہ ہم کالک ملیں گے اپنے اوپر بھی اور جمہوریت میں بھی بدگمانات بنیں گے، تو یہ ڈاکہ جماعت اسلامی نہیں ڈالنے دے گی اور ہر جگہ آپ کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 15 جون تک ہے، یہ قبضہ ہم کر لیں گے، یہ خاموش بیٹھ جائیں گے، تو تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، واضح بالکل سیلف ایکسپلینیٹری جسے کہتے ہیں پٹیشن ہے، صاف صاف بات ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کوئی ایسا قانون اس میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں جس کا تعلق الیکشن سے؟ کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ آپ کونسل کے ممبر بنے، ہم نے انتخاب لڑا، اور دوسری طرف ایک پیرا شوٹر صاحب تشریف لائیں بغیر انتخاب لڑے اور آ کر ان سے کہا جائے کہ وہ میئر بنیں گے، تو ظاہر سی بات ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ قوانین کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نے یہاں شکست ہوگی۔ آج ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ان 6 یوسیز کے کیس کو لگا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہیئرنگ میں بھی بات سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ وہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں 2 خواتین کی، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے نمبر یہ پڑیں گے تو 11 یوسیوں کا امپیکٹ ہے، ہر طرح کے نمبروں میں یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز پر پورے مستقبل کا انحصار ہو وہ جواز بنتا ہے کہ اس پروسیس کو روک کر پہلے انصاف فراہم کیا جائے، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بالآخر یہ انصاف کراچی کے لوگوں کو فراہم کرے گی۔ یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کراچی کے عوام کا ہے۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں، انہیں پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ پہلے جس پارٹی سے ان کی ڈیل ہوتی تھی اس میں وہ شور مچاتی تھی، یہ اس کو خرید لیتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب یہ کہانی مک چکی ہے، اب جماعت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دو گے، ان کا مینڈیٹ تسلیم کرو گے، تو ہم تمام تر اختلافات کے باوجود بیٹھ کر بات بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے، اور اگر تم مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو گے اور تم ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم ہر جگہ پر تم سے لڑیں گے، اور پرامن اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عدالتی جدوجہد کریں گے، پوری دنیا میں بتائیں گے کہ تم کس طرح کالک مل رہے ہو جمہوریت پر، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ تم فیس سیونگ کو اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پوری دنیا میں جس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری کروا رہے ہو اس کی پارٹی یہاں پر کس طرح جمہوریت دشمن پارٹی ہے، کس طرح رونتی ہے لوگوں کی رائے کو، کس طرح سیٹیں چھینتی ہے، کس طرح آرو کے ذریعے نتیجے بدلواتی ہے، کس طرح پریزائڈنگ افسر سے جو ہے وہ رزلٹ بدلواتی ہے، اور کس طرح اپنی طاقت کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو اپنی ایک ٹیم بناتی ہے اور اپنی مرضی کا پورا نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ پوری دنیا کو پتا چلے گا، پاکستان کے بچے بچے کو پتا چل جائے گا، بچے بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا تھا، ملک توڑ دیا تھا، تم نے فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور کنونشنل لیگ کے سیکرٹری ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا تھا۔ بچے بچے کو پتا چل جائے گا کہ 77 میں تم نے دھاندلی کی تھی اور اس کا عذاب پھر ہم پورے ملک کو بھگتنا پڑا تھا۔ سب کو پتا چل جائے گا کہ تم سینٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہو اور منڈی لگاتے ہو۔ بچے بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم جمہوریت کو پامال کرتے ہو اور بلدیاتی اداروں کو امپاور با اختیار نہیں بناتے ہو، تم دھمکیاں لگاتے ہو ہمارا میئر نہیں آئے گا تو فنڈ نہیں ملیں گے۔ یہ فنڈ کس کے ہیں؟ یہ فنڈ ہمارے ہیں۔ کیسے تم فنڈ نہیں دو گے؟ کیسے تم جو ہے اناٹ بن کر بیٹھ جاؤ گے؟ تم کھلے عام تمہارا نمائندہ اور وہ نامزد امیدوار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا میئر نہیں بنے گا تو ترقیاتی کام نہیں ہو سکیں گے، کہ تم کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کو دھمکی دے رہے ہو۔
पूरे मुल्क के इदारों को धमकी दे रहे हो, इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हो, और सब धमकियां सुन रहे हैं। माशाल्लाह आजकल आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन हालात यकसा नहीं रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान का ये हुक्म है, कुरान का ये फरमान है, अल्लाह का फरमान है कि ये जो दिन है इंसानों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। कब तक लाडले रहोगे? कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम करप्शन और लूट मार कर रहे हो इसका कैसे हिसाब देना है। इसलिए आखिरी बात फिर मैं कर रहा हूं, मैंडेट तस्लीम करो, मैंडेट तस्लीम करो। कराची के आवाम ने वोट दिए, उसको तस्लीम करो। ओछे हथकंडों से बाज आ जाओ, गैर जमहूरी रवैये से बाज आ जाओ, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ, लोगों की आंखों में धूल झोंकने से बाज आ जाओ, आओ और मैंडेट को तस्लीम करो और कराची की डेवलपमेंट के लिए बात करो, फिर बात के दरवाजे खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कराची के आवाम सड़कों पे थी और एहतजाज किया था, अगर 15 को यही वो पासपोर्ट जिला दोहराएंगे तो आपका क्या राय होगा? नहीं, देखिए मैंने तो आपसे कहा है कि कोई भी कब्जा और कोई भी डाका जो अवाम के मैंडेट और जमहूरियत और हमारे मुस्तकबिल पे पड़ेगा उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हो सकेगा करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे आइन कानून और जमहूरियत के फ्रेमवर्क में पुरअमन मुजाहिमत है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो चेयरमैन गायब हो गए तो उनको क्या इंतजाम करेंगे? पीटीआई के खास तौर पे सूरत है 9 मई के बाद, वो आप मंजरेआम पे भी कर सकते हैं लोग नहीं? देखिए इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो गायब इस वक्त हो रहा है ये तो सब जानते हैं कि इसमें 2 और 3 तरीके हो सकते हैं। जो गायब हो रहा है या तो वो अपनी कीमत लगवा चुका है, तो कीमत लगाने वाला और कीमत अदा करने वाला उसका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस तो ये नहीं, अगर वो नहीं आएगा इसका मतलब ये। दूसरी बात ये है कि उस पर जबर है, छापे पड़ रहे हैं, उसको मुख्तलिफ मुकदमात में फिट करने के लिए धमकियां दे रहे हैं, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। तो जो धमकियां दे रही है वो हुकूमत है, इसका मतलब है कि ये भी इलेक्शन के रूल्स की वायलेशन है, ये भी जमहूरियत के खिलाफ बात। तो ये दोनों बातें ऐसी है ना, और अगर ये समझ रहे हैं कि कोई आएगा और वोट उनको दे देगा तो ये बात उन्हें पता चलनी चाहिए कि जो डिफेक्शन क्लॉज है, जो कानून है, उसके मुताबिक न सिर्फ ये कि सीट नहीं बचेगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी, बल्कि वोट भी काउंट नहीं होगा। इन्होंने ये चक्कर चलाने की कोशिश की थी और इलेक्शन कमीशन को इसमें कायल किया हुआ था या तैयार किया हुआ था कि वोट पड़ जाएगा, एक दफा मेयर हमारा बन जाएगा और बाद में पार्टी कार्रवाई करती रहेगी, वोट काउंट हो जाएगा। हमने कल इलेक्शन कमीशन को, आपको पर्चे भी तकसीम कर दिए, इलेक्शन कमीशन को हमने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जमा करा दिया है मैंने खुद, कि जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो वोट पार्टी की मर्जी के बगैर डाला जाएगा वो काउंट ही नहीं होगा। तो इसमें एक वजह तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया उसके अंदर तो पार्लियामानी लीडर इस वक्त जो है ये खलीफा शेख है या वो पार्लियामानी लीडर तो नहीं है आपके केएमसी। अच्छा, शामिल कर लें कि आज सेक्रेटरी जो सिंध है जो साइन कर गया है और जो मुस्तफा नुमाइंदे हैं बहुत सारे हमारे रास्ते में वो ये कहते हैं कि पार्टी हमारी नहीं, हम किसकी ना सुने, किसकी बात माने, किसके हम जाए। ये बातें वो हैं जो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को जो है ना इजाफा करती है और पीपल्स पार्टी बड़े तवातुर के साथ ये प्रोपेगेंडा कर रही है। अकरम चीमा को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसका कसूर यही था कि वो सदर बना था और उसने पार्टी को फाल किया और चेयरमैनों को जोड़ा। उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और ये कहा कि अब तो वो है ही मौजूद नहीं, तो इसलिए जो है वो अब कोई मौजूद नहीं। आज अकरम चीमा ने खबरें सब जगह चली हैं, ये कहा है कि हम पाबंद करते हैं अपने तमाम चेयरमैन को और काउंसिलर जो रिजर्व सीट के हैं कि वो जमात इस्लामी को मेयर का वोट डालें। ठीक है, जो सूबाई सदर हैं अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड बाय चेयरमैन पीटीआई, उसने बहुत वाज़ेह तौर पर आज ऐलान किया है और बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। तमाम पीटीआई के चेयरमैनों को सर्कुलर के टीसीएस के जरिए से भी और मीडिया के जरिए से भी इत्तला दी जा चुकी है कि वो पाबंद है इस बात के कि वो अपना वोट पार्टी की राय के मुताबिक काउंट करेंगे। पार्लिमानी लीडर का वो तयन किया हुआ है उन्होंने। जाहिर सी बात है कि ये पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नाम लें और उसको उठा लें, तो इसलिए उस हिकमत के तहत वो आखिरी वक्त में इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो अनाउंस करेंगे, वरना कानून में इस बात की कोई जरूरत भी नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी इस तरह बल्दिया में अनाउंस हो। डिफेक्शन क्लॉज उसी तरह से वैलिड है कि जब पार्टी के चेयरमैन ने फैसला कर दिया और उसके नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड
صدر نے اور صوبائی صدر نے فیصلہ کر دیا تو اب ڈیفیکشن کلوز اسی طرح سے لگیں گی جس طرح قانون میں ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی یہاں پر شکست کھا چکی ہے, اسی لیے زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے. یہ جو رد عمل ان کا آ رہا ہے نا, یہ ایسے نہیں آ رہا, ان کے سارے ہتھ کنڈے ایک ایک کر کے ہم الحمدللہ ناکام کر رہے ہیں. یہ آفیشیل گروپ کوئی نہیں ہوتا. آفیشیل گروپ وہ ہوتا ہے جو مرکز کا صدر یا جو ان کا صوبے کا صدر یا جو ان کا کراچی کا صدر ہوگا وہ اس کو جاری کرے گا. اس طرح کی چیزیں یہ لوگوں کو اغوا کر کے, لاپتہ کر کے, مجبور کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھگتنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو, اور بہت دیر تک بھگتنا پڑے گا. یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنی اس کوشش میں, اور اگر انہوں نے اپنی اس کوشش الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کامیاب کرنے کی کوشش کی تو پورے پاکستان میں ان کو بالکل ایک زبردست قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں بھائی, نہ کسی چوہان صاحب سے کوئی دشمنی ہے, نہ سعید غنی صاحب اور عبداللہ وہاب سے کوئی دشمنی ہے, نہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے, اور نہ راجہ سکندر سلطان صاحب سے. ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے, اس کو آئین اور قانون کے مطابق انجام دینا پڑے گا. اعجاز انور چوہان صاحب پیپلز پارٹی کی اے ٹیم نہ بنے, وہ ایمانداری سے اگر الیکشن کروائیں, ان کی لسٹیں ٹھیک ہوتی, ان کے آروز نتیجے نہ بدل رہے ہوتے تو ہم ان کے خلاف کیوں بات کرتے. اگر وہ کوئی صحیح کام کریں گے تو ہم اس کی تعریف کریں گے. اس الیکشن میں نوٹس لیں نا, یہ لاپتہ ہونے کی بات ہی پہ نوٹس لے لینا چاہیے تھا. نوٹس لیں, ہم ان کی اور تعریف کریں گے, ہمارے بہت اچھے بھائی بن جائیں گے مزید. تو دوستی اور تعلق کا معاملہ ذاتی دوستی اور تعلق تو سب سے ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں اصل میں جس کے نتیجے میں رائے قائم ہو جاتی ہے, دشمنی کسی سے بھی نہیں. ہم نے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس پہ عدالت سے رجوع کیا تھا. اس وقت عدالت نے یہ فیصلہ لیا کہ ان سب لوگوں کو پروڈکشن آرڈر ان کا جاری کیا جائے, ان کو پیش کیا جائے. اب یہ سندھ کی جو عدلیہ ہے اس کا فیصلہ ہے. اس کے باوجود بھی کل سی ایم صاحب نے 4 کے بجائے 3 لوگوں کی بات کی, جبکہ پیپلز پارٹی نے یہی حرکت کی تھی. پولیس نے کہا کہ 3 لوگ گرفتار ہیں, تو پھر یہ آیا کہ نہیں, یہ فردوس نقوی صاحب کا نام ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا فردوس نقوی صاحب تو دنیا کو پتا ہے کہ NICVD سیکٹر میں, تو آپ ہی کو نہیں پتا. 15 منٹ میں ہمیں بتائیں. تو جا کے پولیس والے گئے اور انہوں نے 15 منٹ میں رپورٹ دی کہ ہاں وہ بھی موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, یہ ڈٹائی ہوتی ہے کہ اگلے دن یعنی سی ایم کے لیول کا آدمی, مجھے حیرت بھی ہوتی ہے, مراد علی شاہ صاحب کو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے اپنے منصب کا, کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگ گرفتار ہیں, ہم ان کو پیش کر دیں گے. ارے بھائی, جتنے گرفتار ہیں وہ بھی پیش کریں, جو لاپتہ ہیں ان کو بھی پیش کریں, اور یہ بےمانی کرنا چھوڑ دیں, تو آپ سے بھی دشمنی کوئی نہیں ہے. اب صاحب یہ بتائیے, لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے, ان کی حفاظت کے لیے 15 تاریخ کو آپ نے کیا انتظام کیا, کہ آپ نے بھی کارکنوں کو کہا کہ وہ کون سے رات دن ساری بھری بزم میں ساری باتیں بتا دوں گا. نہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے.